ہم نے دیکھا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن اور اس کا جشن جو ہے وہ ہم ہر سال مناتے ہیں انتہائی جوش جذبے عقیدت اور احترام کے ساتھ۔ سوال میرا یہ ہے کہ کیا ایک دن جشن عید میلاد النبی منانا اور پھر اس کے بعد جو ہے سارا سال اسی طریقے سے اپنی زندگی گزارنا، تو کیا ان سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ایک دن سیلیبریٹ کرنا اور پھر اس کے بعد جو ہے واپس اپنی نارمل لائف میں گزارنا، اور انہوں نے جو تلقین کی، ان کی جو سنت ہیں، ان کی جو احادیث ہیں، ان کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی عمل پیرا نہیں ہے، تو یہ کتنا ضروری ہے کہ اس کو عملی طور پر آپ نبھا کے دکھائیں؟ جی، آپ کا سوال بہت اہم ہے اور فی زمانہ اس کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ سال میں ایک رات یا ایک دن جوش و جذبے سے اظہار کرنا اگرچہ یہ بہت اچھی بات ہے، میلاد مناتے ہیں میلاد منا کے، لیکن وہ کسی نے کہا تھا میلاد مناؤ بھی اور اپناؤ بھی۔ گویا کہ یہ میلاد منانے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ زندگی میں تم یہ عہد کر رہے ہو کہ میں قرآن و سنت کی تعلیمات کو فالو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے نبی علیہ السلام کو بھیجا ہے اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے میں اپنی زندگی گزاروں گا۔ دیکھیں نا، ان کی زندگی ہم دیکھیں، کوئی کائنات کا ایسا پہلو نہیں، والدین کی خدمت ہو، اولاد کے حقوق ہوں، انسانوں کے حقوق ہوں، پڑوسی کے حقوق ہوں، غرباء کے، مساکین کے، بے بغان کے، ہر پہلو پر ان کی سیرت ہمارے لیے رہنمائی فرما رہی ہے۔ بالکل، وہ شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں خلاف پیغمبر کسے را گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ اگر تم منزل مقصود پانا چاہتے ہو، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ۔ اور یہ جو رات ہے بڑی مقدس ہے، بڑی بابرکت ہے، لیکن یہ اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا اللہ کا فضل جو ہمارے اوپر اللہ نے فرمایا، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بہت سارے نبیوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ تیری نبوت قبول ہے، تیری رسالت قبول ہے، لیکن ایک اور کرم کر، ہمیں محمد عربی علیہ السلام کی امت میں شامل فرماتے، اور ہمیں اللہ نے بن مانگے یہ نعمت عظمیٰ عطا فرمائی۔ میں کہتا ہوں اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نبی کریم کی اتباع و فرما برداری یہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ بالکل بالکل بالکل، ہم نے دیکھا بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ انسانیت کی، انسانوں کی رہنمائی کرتے ہوئے گزار دی۔ تو اب اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ہماری آنے والی نسل اور جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس کو اپنی زندگی کیسے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے گزارنی چاہیے؟ جی ہاں، حدیث پاک میں آتا ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید۔ میرے آقا فرماتے ہیں، یعنی اس دور میں جب لوگ سنت کو ہلکا سمجھے، اگر کوئی مسلمان میری ایک سنت کو زندہ کرتا ہے اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور قرآن نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب یقیناً زندگی محدود ہے، پھر دنیا سے جانا ہے، پھر قبر کے معاملات ہیں، پھر معاشر کے معاملات ہیں، پھر جزا سزا کا معاملہ ہے، جنت دوزخ کا معاملہ ہے۔ کوئی مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ میری آخرت برباد ہو، لیکن اس کے لیے ایک حدود ہے، حدود شریعت، حدود قرآن و سنت۔ اب دیکھیں نا، معاشرے کے اندر جو بھی آپ نے کہا کہ جو ظلم ہے، جو ستم ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم اچھی سوسائٹی کو اپناتے نہیں ہیں، اچھے لوگوں میں بیٹھتے نہیں ہیں۔ اب یہ جو آپ نے یہ جو آپ پروگرام ریکارڈ کروا رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے اس دور کا۔ آپ لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں کہ ہم نے ایز اے مسلم کس پلیٹ فارم میں زندگی گزارنی ہے، صراط مستقیم کسے کہا جاتا ہے، اور ہر مسلمان کو اسی لیے کہا گیا حدیث میں علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے یا فرض ہے۔ تو آج لوگ اس فرض سے غافل ہیں۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ، میں ظاہری تعلیم کی نفی نہیں کر رہا، ظاہری تعلیم بہت ضروری ہے، آپ چاہے پی ایچ ڈی کریں، اچھی بات ہے، اور ہمارے اقبال کو میں یہاں کوٹ کروں گا، اس دور میں جب گنے ہوئے لوگ پی ایچ ڈی تھے، اس میں اقبال ایک اسکالر تھا جس نے بہت اچھا پیغام دیا، اور اس کے پیغام کا ایک شعر بڑا مشہور ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اور وفا کا تقاضا یہ ہے، عربی میں کہتے ہیں من حب شیء اکثر ذکرہ، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم دن بھر میں اللہ کا ذکر کتنا کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول کا ذکر کتنا کر رہے ہیں۔ بالکل، آپ نے ذکر اذکار کی بات کی، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے، اور ہمیں جیسے قرآن کہتا ہے کہ اللہ قدوس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور عبادت کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اب عبادت تب بنتی ہے، اس میں 2 شرطیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو، جیسے درود اور سلام یہ اللہ تعالیٰ کا کہنے کے معمول ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی نسبت نبی مکرم علیہ السلام کے ساتھ ہو، ورنہ عبادت نہیں بنتی۔ تو یہ 2 چیزیں۔ اب اللہ کا قرب پانے کا ایک ہی راستہ ہے۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ نبی پاک کی آمد سے پہلے
اللہ تعالیٰ کی جانب 100 راستے جاتے تھے، لیکن آپ کی ولادت و سعادت کے بعد فقط ایک راستہ ہے جو اللہ کی طرف جا رہا ہے، وہ جناب سیدہ آمنہ کے لال والا راستہ ہے۔ ان راستے سے ہٹ کر اگر کوئی اللہ کا قرب پانا چاہے گا تو وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے محبوب فرما دیجئے ان لوگوں سے جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا کہ فَاتَّبِعُونِی، آپ کہیے کہ وہ میری فرما برداری کرے، میری اتباع کرے، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا دوست، اپنا محبوب، اپنا پیارا اور اپنا ولی بنا